السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیسٹنی ڈسرپٹیڈ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اس کا پورا نام ہے ڈیسٹنی ڈسرپٹیڈ اے ہسٹری آف دا ورلڈ تھرو اسلامک آئیز، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے تمیم انصاری۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک خاص چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اس بک میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جدید دور میں یہ تصور ہے کہ دیر از کلیش آف سویلائزیشنز، اور اس کے بارے میں آپ نے بک بھی اسٹڈی کی ہوگی سیمیول پی ہنٹنگٹن کی، اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمز ہے وہ یورپینز سے یا ویسٹ سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بنیاد جو بتائی جاتی ہے، ہسٹوریکل بنیاد جو اس کے لیے بتائی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کروسیڈز ہوئے کرسچنز اور مسلمز کے درمیان، تو اس نے بنیاد ڈالی اس نفرت کی جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان، یا مسلمز اور ویسٹ کے درمیان جو آج ہمیں نفرت ملتی ہے۔ تو تمیم انصاری اس بک میں آرگیو کرتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری میں واپس چلے جائیں، اس دور میں چلے جائیں، تو ہمیں اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ملتی ہے کہ مسلمان کروسیڈز کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حالانکہ جو کروسیڈرز تھے وہ تو آئے تھے ایک مذہبی اینگل کے ساتھ، وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن مسلمان اس چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ڈفرینٹ ریزنز انہوں نے جمع کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس چیز کو ایک مصیبت تصور کرتے تھے، ایک کلیمٹی تصور کرتے تھے ضرور، لیکن اس چیز کو وہ ایک مذہبی جنگ کے طور پر اس کو وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو کروسیڈرز تھے ان کو مسلم سکالرز اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ جنگجو ہے، بہت ہی خطرناک قسم کے جنگجو ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے تھے کہ ایک تہذیب سے آئے ہیں اور ہماری تہذیب پہ مسلط ہونے کے لیے آئے ہیں، اس طریقے سے نہیں دیکھتے تھے۔ اور وہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ایک اسکالر کی جس کا نام ہے اسامہ بن منقد، اور وہ کہتے ہیں وہ اسکالر کہ یہ تو بیسٹس ہیں جو کوریج میں زبردست ہے، فائٹنگ میں جس کا ان کا جذبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ جانور لگتے ہیں، اور جس طرح جانور کو جو ہے اسٹرینگتھ ہوتی ہے، ایگریشن ہوتا ہے، تو اسی طرح کروسیڈرز میں جو ہے اسٹرینگتھ ہے، ایگریشن ہے، لیکن مسلم لوگ ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ایک کلچرل آنسلاٹ ہم پہ چل رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پیج 149 پہ کہ مسلمان جو فرینچ تھے یا فرینکس تھے یا کروسیڈرز جو تھے، ان کے آنے کی وجہ سے تو وہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں لگتا تھا، اس چیز کو وہ انٹلیکچول چیلنج کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک انٹلیکچول چیلنج ان کے لیے نہیں تھا، ان کے جو اپنے آئیڈیاز تھے یا ریلیجن تھا وغیرہ یا ان کے بلیفز تھے، ان کو یہ لگتا کہ یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے، تو ایسا مسلمانوں کو نہیں لگتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور ایک ریزن جو وہاں پہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کروسیڈز ہوئے، اس میں میڈیٹرین کے جو اگل بغل میں یہ ریجنز ہے وہ انوالو ہو گئے، تو کوئی مسلم جو ہے وہ مکہ مدینہ کروسیڈرز مکہ مدینہ تو نہیں آئے، بغداد تو نہیں آئے، یا پھر سینٹرل ایشیا تو نہیں آئے، یا پھر ساؤتھ ایشیا تو نہیں آئے، جہاں پہ کافی سارے مسلم جو ہے وہ رہتے تھے، ان کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اپنی۔ تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ سب مسلمان اس کی وجہ سے متاثر ہو گئے، کافی سارے مسلم ریجنز ایسے ہیں جہاں پہ اس چیز کا خال ہی کبھی تذکرہ ہوا ہوگا کہ بھائی کروسیڈز کوئی چیز ہے یا پھر کوئی تہذیب ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ they were not concerned about this very phenomenon۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو یہ کروسیڈز ہو گئے، اس کی وجہ سے کوئی کیوریوسٹی ان میں پیدا نہیں ہو گئی کہ ہم سمجھے کہ یہ ویسٹ کیا ہے یا پھر کرسچینٹی جو ہے یہ کوئی چیلنج ہے ہمارے لیے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کیوریوسٹی پیدا نہیں ہو گئی۔ اور وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ 1300 میں جو ہے 14 سینچری میں ان دی بگننگ، تو ایک اسکالر ہے راشد الدین فرض اللہ، ایکچولی ایک جیو کنورٹ ہے، مسلمان بن گئے تھے، تو انہوں نے
ایک بہت ہی زبردست کتاب لکھی ہے کلیکشن آف آل ہسٹریز، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے چائنا کا، انڈیا کا، ٹرکس کا، جوز کا، اور پرشینز کا، اسلامک پرشینز کا، اور کافی ساری چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو کروسیڈرز ہے یعنی کہ فرینچ جو ہے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن بالکل مختصر تذکرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو یہ لگتا تھا، یا جو ہسٹورینز ہے یا جو تاریخ دان یا باقی جو اسکالرس ہیں ان کو یہ لگتا ہو کہ بھائی یہ ایک کلچرل آنسلاٹ ہم پہ ہے اور انہوں نے ہماری تہذیب کو اڑانے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ نفرت کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کریسیڈرز ہیں انہوں نے کوئی کلچرل ٹرانسفارمیشن مسلم ورلڈ میں تو نہیں لایا، اپنے ویلیوز نہیں لائے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ آن دی کنٹری کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے، مسلم ورلڈ جو ہے، اس کے آئیڈیاز جو ہے وہ یورپین یا ویسٹرن ورلڈ میں چلے گئے، کیونکہ جب جو کروسیڈز کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ آئے اور پھر انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں، ان کا جو ایفلوئنس ہے، ان کے پاس جو جس طریقے کا نظام ہے، جتنے وہ ایفلوئنٹ وغیرہ ہے، تو اس سے وہ لوگ متاثر ہو گئے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کروسیڈرز تھے فائنلی اس کی وجہ سے جو ہے ٹریڈ ان کا امپروو ہو گیا، ویسٹ نے زیادہ ٹریڈ شروع کر دیا جو مسلم ریجنز ہے ان کے ساتھ، ان کا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ گیا، اور جو ویسٹ سے لوگ آئے کروسیڈز کی وجہ سے یا ٹریڈ کرنے کی وجہ سے، وہ مسلم کلچر کو اور ان کی اکانومی کو ایڈمائر کرتے تھے، اور واپس جا کے بتاتے تھے لوگوں کو کہ وہاں کا نظام کس طریقے کا ہے، ان کے پاس ہاسپٹلز ہے، روڈز ہے، یا باقی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک سٹیمولس پھر بن گیا جو رنائسنس جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، اس کے لیے۔ حالانکہ یہ بات تو یہاں پہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ وجہ بن گئی رنائسنس کے لیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز نے ویسٹرن ورلڈ کو سٹیمولیٹ جو ہے وہ کر دیا۔ بہرحال یہ بات یہاں پہ کہنے کی ہے کہ جو یہ تصور ہے کہ کلیش آف سویلائزیشنز کے پیچھے اور روٹس آف ریج کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے کروسیڈز، تو اس چیز کو تمیم انصاری اپنی بک میں نلیفائی کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔